نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ المتین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس آیت مقدسہ میں ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برستے ہیں۔ ہمارے لیے بھی وہی اصول ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو پھر انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ آج مسلمان عیسائیوں کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں، دنیا کفر کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو چکی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تباہ کیوں ہوئی تھی؟ قوم عاد تباہ کیوں ہوئی تھی؟ اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ تباہ کیوں ہوئی تھی؟ جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں گناہ صرف ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ آج بے حیائی کا دور ہے، ہر کام کے اندر، چاہے عقیدہ ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے عمل ہو، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم نے کرنی ہے تو پھر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ عذاب کے کوڑے جتنے برستے ہیں ان میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ دنیا کی جو کافر قومیں ہیں ان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ آپس میں بھی لڑے ہیں، ان پر بھی عذاب کے کوڑے برسے ہیں، لیکن دیکھیں جب قوم کے اندر جذبہ ہو تو بالکل مٹی ہوئی اور مری ہوئی قوم بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا تھا، اور عجیب طرح کی مشینیں تیار کی گئیں، قتل گاہیں تیار کی گئیں، اور ایسا انسانیت پر ظلم جو تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں ملتا۔ ان کی عورتوں کو، ان کو بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو ذبح کیا گیا، اور ایسا ذبح کیا گیا کہ لوگوں نے دیکھا، اور انسان کی جسم اور روح کانپ اٹھتا ہے جس طریقے پر ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ کارخانے تیار کیے گئے، فیکٹریاں تیار کی گئیں، اور ایک جگہ پہ ان کو جمع کیا جاتا، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے مردوں اور عورتوں کے، اور ان سے کہا جاتا کہ ہم نے دھلوانے ہیں، بال اتار لیے گئے جس سے کلین بنا دیے گئے، اور پھر ان کو ذبح کیا گیا۔ اور جس طرح آج کل مشینوں اور پٹوں پر ہم روٹیاں پکاتے ہیں اس طرح ان کی لاشیں جاتی تھیں، اور ان کو کاٹنے کے لیے مشینیں تھیں جو ان کا قیمہ بناتی تھیں، اور پھر ایسے کیمیکل ڈالے جاتے کہ نہ ہڈیوں کا پتہ لگتا نہ گوشت کا پتہ لگتا، اور بالکل ایک سیاہ قسم کا مادہ بن کے نکلتا تھا۔ 60 لاکھ انسان، اور پھر اس سے کھاد تیار کی گئی، یعنی کھیتوں کو لگائی گئی۔ یہ انسانیت پر ایسے ظلم ہوئے ہیں یہودیوں پر جو ہٹلر نے کیے تھے۔ بعض نے تعداد کمی بیشی لکھی ہے، بعض نے 40 لاکھ لکھی ہے، جو 40 لاکھ انسانوں کا ذبح ہونا کا کم ہے، اور پھر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان کا قیمہ بنانا۔ لیکن پھر اس کے باوجود آج یہودی پوری دنیا پر پھر غالب ہے، اور اپنا وہی انتقام وہ لینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں پر وہ مسلط ہیں، اور اتنی مری ہوئی قوم جن پر ظلم ہوا وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تو ہم زندہ قوم تھے، لیکن ہم جو ہے اپنے اسلاف اور اپنے آباء و اجداد اور صحابہ کرام کا طرز چھوڑ گئے۔ تو اسی طرح آپ یہودیوں اور عیسائیوں کا گاٹھ جوڑ ہے۔ حالانکہ ہٹلر نے اتنے لاکھ یہودیوں کو ذبح کیا تھا، اور یہودی ان کے دشمن ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ان کا اتحاد ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے اور ہر محاذ پر مسلمانوں کی دشمنی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، اور فرقے بازی کے طور پر، ہر طریقہ آزما کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کرش کرنے کی سازش یہودی کر رہے ہیں، اور مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں۔ اور یہ بات ہی تاریخ میں مسلم ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کو اتنا تکلیف اور اتنا نقصان نہیں دیا جتنا مسلمانوں نے ایک دوسروں کو دیا ہے۔ تو یہ صرف نحوست اس بات پہ ہے کہ ہم نے قرآن
اور اپنے نبی کے جو فرمان ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات ہیں، ہم نے ان کو پس پشت ڈال دیا ہے، تو اللہ کے جو عذاب کے کوڑے برستے ہیں ان میں ایک صورت یہی ہے کہ دنیا کفر کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس طاقت بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، لیکن ہر محاذ پر مسلمان غلام بن کے کھڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کو سینے سے لگائیں۔ تو جس طرح اس امت کا سب سے پاکیزہ اور اول دفتہ صحابہ اکرام، جنہوں نے پوری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا، اللہ پاک ہم سے بھی ایسے کام لیں گے، لیکن صورت یہی ہے کہ قرآن اور نبی کے فرمان کو سینے سے لگا کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دے، قرآن و سنت پر چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو فرقے بازی سے ہٹ کر قرآن و سنت پہ اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔